لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ موت کے بعد قبر کے سوال و جواب سے پہلے مومن کی نماز سے آزمائش کی جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سو وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے، گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے، یعنی اسے ایسے لگتا ہے کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہے، عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو تمہارے سامنے ہے؟ تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے، مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں، یقیناً تم ایسا کرو گے، پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو جس کے بارے میں ہم تم سے سوال کر رہے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ قبر میں میت کے دفن کرنے کے بعد اسے حکم دیا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، اور اس کے بعد عصر کا وقت اس کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے سامنے ایک شخص لا کر اس کے معاملے میں اسے بات کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، مگر وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ کیسا شخص یہ بات کر سکتا ہے جو اس کی پریکٹس دنیا کی زندگی میں کرتا رہا، جو قبر سے پہلے دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا رہا، مجھے چھوڑ دو، میں پہلے نماز پڑھ لوں، جو دنیا کی زندگی میں دنیا کے کاموں کو پیچھے کر کے نماز کے لیے بھاگتا رہا، ایسا ہی شخص اس موقع پر بھی اپنے نماز کو یاد رکھے گا۔ پھر قبر کے سوالات ایک آزمائش ہیں اور مومن کی آخری آزمائش ہیں۔ عن البراء بن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فینتہرہ فیقول من ربک ما دینک من نبیک وہی آخر فتنة تعرض علی المؤمن فذلك حین یقول اللہ عز وجل یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اس میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ کیا کیا سوال کرتا ہے؟ سب سے پہلے تیرا رب کون ہے، اور ڈانٹتے ہوئے کرتا ہے۔ یاد رکھیے، مومن کے ساتھ بھی ڈانٹ کے ساتھ۔ قبر کا فتنہ آسان نہیں ہے۔ پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اللہ مومنین کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ اور یہ مضبوط بات کیا ہے؟ کلمہ توحید، اللہ کا اقرار اور اس کے مطابق طریقہ زندگی۔ جب ایک میت کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور فرشتے اس کے ساتھ اندر یہ سوال جواب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ سوال جواب قبر کے باہر زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس میت کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے قبر میں اس انسان سے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ قبر کے اندر پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب ہمیں قبر سے اوپر، زمین سے اوپر، اسی دنیا کی زندگی میں سیکھنے ہیں، برتنے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جو آپ کو قبر میں کامیاب کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل
اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ مومنین کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ گویا قبر میں ان سوالوں کے جواب کے وقت وہی شخص ثابت قدم رہ سکتا ہے جس نے ان سوالوں کے جوابوں کو دنیا میں بھی مضبوطی کی وجہ بنائی ہوگی، جس کو یہ شرح صدر ہوگا کہ میرا رب کون ہے، جس کو یہ شرح صدر ہوگا کہ میرا نبی کون ہے، میرا دین کیا ہے۔ وہی اتنے مشکل مقام پر ثابت قدم رہ سکے گا جس نے پوری زندگی ان کے مطابق گزاری ہوگی۔ پھر سوالوں میں سب سے پہلا سوال اللہ کے بارے میں فرشتے کریں گے۔ فرشتے مومنین سے ربوبیت کے متعلق سب سے پہلے سوال کریں گے۔ عن البراء ابن عازب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي اللہ۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں فرشتے اسے بٹھا دیتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قبر سے اوپر، زمین سے اوپر، ابھی اسی زندگی میں، اسی دنیا کی زندگی میں جیتے ہوئے اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے اللہ کے رب ہونے کے متعلق سوال کرنے کے بعد اس کا بندہ ہونے کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا وضع في قبره اتاه ملك فيقول له ما كنت تعبد فان الله تعالى هداه قال كنت اعبد الله۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے، کس کے عبد تھے، تم کس کی غلامی میں تھے، کس کے آگے سر جھکاتے تھے، تمہارے سجدے کس کے خاطر تھے، تمہاری پیشانی کس کے خاطر جھکتی تھی۔ پس اگر اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اور یہ شخص کون ہوگا جو ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ اور 5 نمازوں کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اتنی زیادہ ریپیٹیشن کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ قبر میں یہ قول یاد رکھوائیں گے۔ پھر اسی طرح سے فرشتے عقیدے کے متعلق بھی سوال کریں گے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیقال له هل رأیت اللہ فیقول ما ينبغی لأحد ان یر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد اور اپنی نئی نسلوں میں اس عقیدے کو راسخ کریں۔ بعض اوقات بچے پوچھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ تو کیا ہے؟ یہ عقیدہ واضح ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ کوئی انسان اس لائق نہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں اللہ کو دیکھ سکے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی کسی نیک ہستی کو یہ کہے کہ اس میں اللہ کا عکس ہے یا پھر اس طرح کی باتیں، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ ایسی بنیادی چیز ہے جو قبر کے فتنے سے بچنے کے لیے دنیا کی زندگی میں بار بار اس پہ چیک رکھنے اور پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ عقیدے میں بگاڑ نہ آئے، کیونکہ اسی کے ساتھ ہی پھر
انسان کے عمل میں اور اس کی سوچوں میں اور اس کے خیالات میں بگاڑ آنے لگتا ہے۔ پھر فرشتے مومن کو جواب دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے، پھر وہ اسے دیکھتا ہے کہ اس آگ کا باز کو توڑ رہا تھا، یعنی اتنی شدید آگ ہے کہ جیسے ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ بس اسے کہا جاتا ہے دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف دریچہ کھولا جاتا ہے، وہ اس کی آب و تاب اور جو کچھ اس میں ہے اسے دیکھتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، اور اسے کہا جاتا ہے تو یقین پر تھا، تو ایمان پر تھا، اور اسی پر تو مرا، اور انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یقین اور ایمان کی موت آئے ہمیں، تو ایمان کی زندگی گزارنی ہوگی، ایمان پر زندگی گزارنی ہوگی، ایمان والی زندگی گزارنی ہوگی، اور جو ایمان کی موت مرا پھر انشاءاللہ اسی پر اس کو اٹھایا بھی جائے گا۔ فرشتے غیر مومن سے ڈانٹ ڈانٹ کر سوال کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، بس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا کہ میں کس کی عبادت کرتا تھا۔ کیسا شخص اس طرح کا جواب دے سکتا ہے جس کا دنیا کی زندگی میں عبادت کرتے وقت کانسیپٹ کلیئر نہ ہو؟ اور کس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا؟ جس کو پورا تعارف نہیں ہوتا، اپنے رب کا پورا تعارف۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اپنے رب کا تعارف، اپنے دین کا تعارف، اس کی پہچان، اس کا علم، اس کا شوق۔ تو یہ غیر مومن شخص کیا کہے گا؟ میں نہیں جانتا میں کس کی عبادت کرتا تھا، ساری عمر میں کس کے لیے زندگی گزار آیا، مجھے اس کی پہچان نہیں ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب اس غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے جانا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، کہ تو نے تحقیق نہیں کی، تو نے شعوری زندگی نہیں گزاری، تو نے اپنے دین کے بارے میں علم حاصل نہیں کیا، سنی سنائی باتوں پہ اوروں سے قرآن پڑھوا کے گزارے کر لیے۔ پھر اسی طرح فرشتے دین کے بارے میں سوال کریں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، نہ اسے گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ وہ حواس باختہ ہوتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا، میں اسلام میں تھا۔ ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ یہ کس مومن کا جواب ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں شعوری طور پر اپنا لاہم عمل، اپنا طریقہ زندگی کو دین اسلام کے مطابق کیا ہوگا، شعوری طور پر اس نے اسلام کو اڈاپٹ کیا ہوگا، وراثتی اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری بلکہ اسلام کو شعوری طور پر اور اختیاری طور پر حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی کے فیصلے اور طور اتوار اور صبح و شام کیے۔ ایسا شخص وہاں یہ یاد رکھ پائے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر یہی سوال جب فرشتے ایک غیر مومن سے کریں گے تو اس کا جواب
کیا ہوگا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اور برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا بدحواس ہوتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، فیقول لا ادری۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کمرے امتحان میں کوئی ہو اور اس کی تیاری نہ ہو اور سوال کا پیپر اس کے سامنے آ جائے، اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیا مطمئن ہوتا ہے؟ نہیں، گھبرایا ہوا بدحواس۔ اور ایسا کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی میں اس کو اہمیت نہیں دی تھی، جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور وہاں بھی اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا ادری۔ ایک اور روایت میں ہے پھر دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس، یعنی میں تو جو سب کر رہے تھے وہی کچھ کر رہا تھا، خاندان میں جو ہو رہا تھا میں وہی کر رہا تھا، آباء و اجداد جس پر تھے میں نے بھی اسی کو اپنے لیے لازم کر لیا تھا، کوئی تحقیق، کوئی علم کا حصول، کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کی تھی۔ پھر اسی طرح فرشتوں سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتے مومنین سے جب سوال کریں گے تو مومن جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے ساری عمر آپ کی سیرت پر اور آپ کی عادات پر عمل کرنے کی کوشش کر کے گزار کے آیا ہوگا، وہ اس کا تفصیل سے جواب بھی دے گا۔ سیدنا اسما رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی تعریف اور اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے دکھلائی نہ گئی ہو مگر میں نے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی۔ بس مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ بے شک تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، فتنہ دجال کے مثل یا اس سے قریب، یعنی اتنا سخت فتنہ ہوگا یہ قبر کا فتنہ جیسے فتنہ دجال کا ہے۔ راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ اسما نے مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ بولا۔ کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تمہارا علم کیا ہے؟ تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا، راوی کہتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ اسما نے ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا، پس وہ کہے گا وہ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے تو ہم نے قبول کی اور ہم نے پیروی کی، وہ محمد ہیں۔ وہ 3 بار اسی طرح بات کو دہرائے گا۔ اور یہ کیسا شخص کر سکتا ہے؟ جس کا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے کہ وہی ہمارے ہادی ہیں، رسم و رواج نہیں، خاندانی طور طریقے نہیں، آباء و اجداد کے قصے نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ اصل ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، آپ سے بڑھ کے کسی کی قول، کسی کی بات نہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ اور پھر اس نے اس کو قبول کیا ہوگا اور اس کی پیروی کی ہوگی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہوگا اور سنت سے قریب رہا ہوگا، تو فرشتوں کے جواب میں وہ یہ بات کر سکے گا۔ اسی طرح ایک مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی صرف اپنی دنیا کی زندگی میں نہیں، دنیا کی زندگی میں تو اپنے طور طریقوں سے، اپنے طرز زندگی سے، اپنے عمل سے، قبر میں جا کے فرشتوں کے سامنے بھی ایک سچا مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 2 فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے تھے؟ بس وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہے گا جیسے وہ اس دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اتنے سخت وقت میں، تنہائی کے عالم میں، ڈر کے مقام میں، ہیبت ناک منظر میں کوئی شخص ایک بات بالکل ایکوریٹ کر کیسے سکتا ہے جب اس کی بہت زیادہ، جب اس کی رگ و پے میں وہ چیز سرایت کر گئی ہو۔ ایک اور روایت میں پھر کہا جاتا ہے تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اسی طرح ایک مومن اپنی دنیا کی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی یعنی آپ کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرتا ہے، ایسا ہی انسان، ایسا ہی مومن قبر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرے گا، فرشتے کے سامنے بھی نہیں گھبرائے گا، کیونکہ وہ دنیا کے چیلنجز کو بھی فیس کر کے آپ کی وحی کے مطابق زندگی گزار کے آیا ہوگا۔ وہ دنیا کے فتنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ڈٹا رہا تھا، تو قبر میں بھی فرشتوں کی ہیبت کے سامنے بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی تصدیق کر پائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس سے کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے ہیں، تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ تصدیق 3 طرح سے ہوتی ہے، زبان سے، دل سے، عمل سے۔ زبان سے کیا کہ اقرار کیا جائے، دل میں سچا مانا جائے، اور اعضاء سے عمل کر کے اس کو واضح کیا جائے کہ میں اس کو مانتا ہوں۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کے واضح دلائل کو دنیا کی زندگی میں شرح صدر کے ساتھ گزار کر آیا، وہ قبر میں فرشتے کے سامنے بھی آپ کی تصدیق کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، پس وہ کہتا ہے وہ محمد ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بے شک وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے تھے۔ اور یہ سن کر فرشتے پھر مومن کو جواب دیں گے، تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزاری، تو اسی پر مرا، تو انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا، یعنی حشر کے دن اسی عقیدے پر تو کھڑا کیا جائے گا۔ فرشتوں نے کیا کہا ہے اس کو؟ تو نے اسی پر زندگی گزاری، تو اسی پر مرا، اور انشاءاللہ اسی پر تجھے اٹھایا جائے گا۔ تو جو زندگی اس عقیدے پر گزارے گا اور تصدیق کر کے گزارے گا، اور تصدیق کیا ہے؟ عمل سے اس نے واضح کیا ہوگا اس چیز کو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، آپ کی سنتوں کے مطابق، وہی شخص مرتے وقت بھی اس ایمان پر مرے گا، اور انشاءاللہ پھر اسی پر اٹھایا بھی جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، تو اسے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل کرے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست جواب نہیں دے پائے گا، پھر اس سے آگے کوئی سوال بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست جواب دے دیتا ہے ایک دفعہ، آپ کے بارے میں صحیح گواہی دے دیتا ہے، پھر فرشتوں پر بھی سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے اور کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا۔ بہرحال قبر میں ایک مومن کو ان سارے سوالوں کا سامنا ہوتا ہے۔ سب سے آخر میں مومن سے پوچھا جاتا ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ سب سوالوں کے بعد پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں اور تم یہ جواب کیسے جانتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، پس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ یہ لفظ تو ہمیں لکھ کے کہیں لگا لینے چاہیے۔ وَمَا يُدْرِيكَ، آپ کو کیسے پتہ چلا ان کا؟ فَيَقُولُ، تو وہ مومن کہے گا قَرَأْتُ کتاب اللہ، قَرَأْتُ کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی۔ فَآمَنْتُ، صرف پڑھا نہیں، اس کو مانا، اس پر عمل کیا۔ وَصَدَّقْتُ، اور اس کی تصدیق کی، یعنی عمل بالجوارح بھی ہوا، اعضاء کے ساتھ ایکٹ بھی کیا اس کتاب کے مطابق۔ یہ ایک مومن سے آخری سوال ہوگا قبر میں فرشتوں کی طرف سے۔ اسی طرح غیر مومن بھی جب قبر میں لٹایا جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، اور ایک غیر مومن
سے جب پوچھا جاتا ہے اس کے دین کے بارے میں تو وہ لوگوں کے سنے سنائے کو دین سمجھ کے زندگی گزار کے آیا ہوتا ہے، فرشتے کو بھی وہی جواب دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے غیر مومن کے پاس آتے ہیں، پس اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ ڈرا ہوا خوف زدہ بیٹھ جاتا ہے، پس کہا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم میں موجود تھا، تو اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ پس وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ وہ ان کے نام تک کی رہنمائی نہیں پا سکتا۔ سو اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، میں لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں دیکھنا چاہیے دین کے معاملے میں جب ہم کوئی بات کریں، جب ہم کوئی عمل کریں، جب کوئی ہمیں خیال آئے، جب ہمارا کوئی عقیدہ یا اصول واضح ہو تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ وہ کیا کہتا تھا؟ جواب کیا ہوتا ہے ایسے شخص کا؟ جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا۔ گویا دین کو اس کی اصل سے نہ لینا قبر میں فتنے کا شکار ہونے کا باعث ہے۔ پھر جواب نہیں آتا تو افسوس کرنے لگتا ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس میں نہیں جانتا۔ جو زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے بغیر گزار دیتا ہے، قبر میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کر پاتا۔ یعنی دنیا میں تو پھر بھی ایک سنا سنایا نام اور آپ کے بارے میں باتیں انسان ارد گرد کی اکٹھی کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن اور قبر میں خاص طور پر اس سے کوئی جواب نہیں بن پائے گا، اور خاص طور پر پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں تو نہیں جانتا۔ پھر فرشتوں کا غیر مومن کو جواب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ ایک اور روایت میں پھر وہ فرشتہ کہتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا، نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، نہ تو نے ہدایت پائی۔ پس اس کو کہا جاتا ہے اسی پر تو نے زندگی گزاری، اسی پر تو مر گیا، بغیر تحقیق کے، اپنے دین کو اپنے نبی کو سمجھے بغیر، سنی سنائی باتوں پر، اسی پر تو مرا اور انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک اور روایت میں ہے فرشتے کہیں گے تو زندگی میں بھی شک پر تھا کیونکہ تحقیق کے بغیر عمل کر رہا تھا نا، اور اسی حالت پر تو مر گیا اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جو اپنے دین، اپنے رب، اپنے رسول کے معاملے میں یقین کے ساتھ، قول ثابت کے ساتھ فرشتوں کو جواب دے پائیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔